اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ احکام روزہ کا سلسلہ اس مقام تک پہنچا ہے کہ وہ مقامات جہاں کسی خلل کی وجہ سے فقط قضا واجب ہوتی ہے، اگر کوئی روزہ کسی کا باطل ہو گیا ہے، روزے میں کوئی خلل آیا ہے، تو ان مقامات پہ فقط قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور یہ انتہائی مہم مسئلہ ہے۔ ہم تقریباً 10 ایسے موارد کو مومنین کرام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں جن موارد میں فقط قضا ہوتی ہے اور وہاں کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 1، ماہ رمضان کی رات میں کوئی شخص مجنب ہو، آذان صبح تک دوسری یا تیسری نیند سے بیدار نہ ہو۔ دوسری یا تیسری نیند سے مراد یہ ہے کہ یعنی سو کے اٹھا پھر سو گیا، سو کے اٹھا پھر سو گیا، تو دوسری یا تیسری نیند سے بیدار نہ ہو، اور اسی طرح پہلی نیند میں بھی یہی حکم ہوگا۔ اگر وہ بیدار نہیں ہوتا ہے اور آذان صبح تک جان بوجھ کر جنابت کی حالت پر باقی رہتا ہے تو قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ماہ رمضان میں غسل جنابت بھول جائے اور اسی حالت میں ایک یا اس سے زیادہ روزے رکھے تو فقط قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، روزے کو باطل کرنے والا کام تو انجام نہ دیا ہو لیکن روزے کی نیت نہ کرے بلکہ ریاکاری کرے یا ارادہ کرے کہ روزہ نہیں رکھے گا تو بھی فقط قضا ہوگی۔ اور اسی طرح اگر ایسے کام کا ارادہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو لیکن اسے انجام نہ دے، مثلا کھانا کھانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن کھانا کھایا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 4، ماہ مبارک رمضان میں طلوع فجر کی تحقیق کیے بغیر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہو، تو بعد ازاں معلوم ہو جائے کہ فجر ہو چکی تھی جب اس نے وہ کام کیا تھا، تو اس صورت میں بھی اسے بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 5، کوئی شخص کہے کہ فجر نہیں ہوئی اور انسان اس کے کہنے پر کوئی ایسا کام انجام دے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور بعد ازاں معلوم ہو کہ فجر ہو گئی تھی تو بھی قضا ہوگی۔ اور یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جو قابل بھروسہ آلات پہ استعمال کو یوز کرتا ہے، مثلا گھڑی کے اوپر یا ریڈیو یا ان جیسی کسی چیز پر بھروسہ کر لے کہ فجر نہیں ہوئی، اور کوئی ایسا کام کر لے جو روزے کو باطل کر دیتا ہو لیکن بعد ازاں معلوم ہو کہ فجر ہو گئی تھی، مثلا گھڑی کا جو ہے وہ ٹائم کسی نے خراب کر دیا تھا، تو اس صورت میں بھی فقط قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6، کوئی شخص کہے کہ فجر ہو گئی ہے اور انسان اس کے کہنے پر یقین یا اطمینان نہ کرے یا سمجھے کہ وہ مذاق کر رہا ہے اور خود بھی تحقیق نہ کرے اور کوئی ایسا کام انجام دے جو روزے کو باطل کرتا ہو لیکن بعد ازاں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی تو بھی فقط قضا ہوگی۔ نمبر 7، کسی ایسے دوسرے شخص کے کہنے پر جو اسے کہے کہ مغرب ہو چکی ہے، افطار کر لے، جس کا قول اس کے لیے شرعاً حجت ہو، یا اشتباہ کی وجہ سے اس آدمی کے قول کو حجت سمجھے جس کا قول اس کے لیے حجت نہ ہو، اور بعد ازاں معلوم ہو جائے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت میں بھی جو روزہ اس نے افطار کیا ہے اس کی قضا کرے گا۔ نمبر 8، یقین یا اطمینان ہو کہ مغرب ہو گئی ہے اور روزہ افطار کر لے، اور بعد ازاں معلوم ہو کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر آسمان پر بادل یا ایسی ہی کسی چیز کے سبب گمان کرے کہ مغرب ہو چکی ہے اور افطار کر لے، اور بعد ازاں معلوم ہو کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، تو احتیاط واجب کی بنا پہ قضا واجب ہوگی۔ نمبر 9، پیاس کی وجہ سے کلی کرے، یعنی منہ میں پانی گھمائے اور پانی بے اختیار پیٹ میں چلا جائے تو روزے کی قضا واجب ہے، لیکن اگر بھول جائے کہ روزے سے ہے اور پانی پی لے یا پیاس کے علاوہ کسی اور وجہ سے پانی منہ میں ڈالے، جیسے وہ مقامات جہاں کلی کرنا مستحب ہے، جیسے وضو میں کلی کرے اور پانی بے اختیار پیٹ میں چلا جائے، تو قضا واجب نہیں ہے۔
اسی طرح اگر روزہ دار پانی کے علاوہ دیگر چیزوں کو منہ میں ڈالے اور وہ بے اختیار پیٹ میں چلی جائیں، یا ناک میں پانی ڈالے اور بے اختیار پیٹ میں پانی چلا جائے، تو بھی اس پر قضا واجب نہیں ہوگی۔ 10واں اور آخری مورد کہ کوئی شخص کسی کے جبر کرنے یا مجبوری یا تقیہ کی وجہ سے کھانے پینے یا جماع کے ذریعے افطار کرے تو قضا واجب ہے۔ یہاں یہ بھی مورد آتا ہے کہ وہ افراد کے جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں وہ تقیہ کی وجہ سے اگر برادران اہل سنت کے ساتھ افطار کر دیتے ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ افطار کر دیتے ہیں تو ان روزوں کی انہیں قضا کرنی پڑے گی۔ قضا روزوں کے چند دیگر احکام یہاں پہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، اگر ایک خاتون 12 سال کی عمر تک جہالت، والدین کے روکنے یا پڑھائی کے سبب روزہ نہ رکھے اور اس کے والدین یہ سوچتے رہیں کہ یہ اب بھی بچی ہے اور روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے اور آئندہ پابندی سے روزوں پر کاربند رہنے کا ارادہ بھی رکھتی ہو، لیکن اب سر درد یا درد شقیقہ یا ایسی ہی کسی بیماری کے سبب روزہ نہ رکھ سکتی ہو، تو اس پر تمام روزوں کی قضا واجب ہے، اگرچہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہی رکھے، لیکن اگر قضا کی بالکل قدرت نہ ہو اور آئندہ قادر ہونے سے بھی نا امیدی ہو تو اسے چاہیے کہ وصیت کرے کہ اس کی موت کے بعد اس کی نیابت میں یہ روزے رکھے جائیں۔ اور جہاں تک کفارے کا مسئلہ ہے تو اس عرصے کے روزوں کا کفارہ واجب نہیں ہے جس عرصہ میں اسے یقین کے ساتھ نہ رکھے ہوں، یعنی اس یقین کے ساتھ روزے نہیں رکھیں کہ اس پر روزہ واجب نہیں، لیکن جس مدت میں والدین یا اہل و عیال نے منع کر رکھا اور وہ جانتی ہو کہ روزہ واجب ہے تو اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ لیکن اگر اسے یہ یقین ہو کہ والدین یا گھر والوں کے منع کرنے سے روزہ شرعاً واجب نہیں رہتا یا اسے زبردستی روزے سے روکا گیا ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر کسی پر قضا روزے واجب ہوں اور اس کے پاس آئندہ ماہ رمضان سے قبل وقت بھی وسیع ہو تو بھی اس کے لیے مستحب روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر قضا روزہ ان دنوں میں رکھے جن میں روزہ مستحب ہے تو اسے انشاءاللہ مستحب کا ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 3، اگر کسی پر ماہ رمضان کا قضا روزہ واجب ہو اور سفر میں روزہ رکھنے کی منت ماننا چاہے تو اس میں اشکال ہے۔ سفر میں بھی اگر ماہ مبارک رمضان کہ قضا کا روزہ رکھنا چاہتا ہے اور منت مان کے رکھنا چاہتا ہے تو اس میں اشکال ہے، لیکن اگر منت کا روزہ معین نہ ہو یا معین تو ہو لیکن اس سے پہلے آئندہ ماہ رمضان سے قبل اتنا وقت ہو کہ جس میں وہ رمضان کا قضا روزہ رکھا جا سکے اور وہ پہلے قضا اور پھر منت کا روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پہلے قضا کرے اور پھر منت کا روزہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے قضا ہوں تو مدینہ منورہ میں حاجت روائی کے 3 روزے رکھنے میں اشکال ہے، یعنی احتیاط لازم ہے کہ وہ قضا روزے جو اس کے ذمے میں ہیں مدینہ میں حاجت کے 3 روزے نہ رکھے۔ نمبر 5، جس کے ذمے ماہ مبارک رمضان کے اپنے قضا روزے ہوں اس کے لیے کسی میت کی نیابت میں معاوضے پر یا بلا معاوضہ اس کے قضا روزے رکھنا جائز ہے۔ نمبر 6، جس کے ذمے رمضان کے قضا روزے ہوں اس کے لیے اپنے والد، والدہ یا کسی اور کی نیابت میں رضاکارانہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر رکھا جانے والا روزہ واجب ہو، یعنی جس نے رضاکارانہ روزہ رکھا ہے وہ روزہ جو ہے وہ واجب ہے، جیسے اس میت کا ماہ رمضان کا قضا روزہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 7، اگر کسی کو یقین ہو کہ وہ روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے اور کافی عرصہ نہ رکھے لیکن بعد ازاں ایک وقت رکھے اور بآسانی پورا کر لے تو اس پر سابقہ چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس یقین کے ساتھ کہ بیماری کی شدت یا طبیعت بگڑنے کے سبب روزہ توڑنا جائز ہے، روزہ توڑ دے،
جبکہ بیماری اس قدر نہیں تھی۔ اور اسی طرح کالج وغیرہ کے طلبہ جو امتحان یا پڑھائی میں مشغولیت کے سبب روزہ رکھنے پر قادر نہ ہونے کے سبب روزہ توڑنے کو جائز سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیں تو ان پر فقط قضا واجب ہوگی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انہوں نے مسئلہ جاننے میں کوتاہی سے کام نہ لیا ہو۔ نمبر 9، اگر کوئی رمضان کے علاوہ کسی دن قبل الزوال اپنے وطن لوٹ آئے اور اس نے اس دن دوران سفر روزے کے منافی کوئی کام بھی نہ کیا ہو تو اس دن قضا روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سورج طلوع ہونے کے بعد جاگے اور کچھ کھانے پینے کا یقین ہو لیکن یہ علم نہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے کھایا پیا تھا یا بعد میں، اور اس دن قضا روزے کی نیت کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا روزہ درست ہوگا۔ اگر کوئی خاتون نفاس میں بطور احتیاط نفسا پر حرام کاموں کو ترک کرنے اور استحاضہ کے افعال کو انجام دینے میں جمع کر رہی ہو اور روزہ رکھے تو پاکیزگی کے بعد ان رکھے ہوئے روزوں کی قضا بھی واجب ہوگی۔ اگر کوئی دوران اذان اس اعتقاد سے کھاتا رہے کہ روزہ اذان کے بعد شروع ہوتا ہے اور اسے علم ہو جائے کہ واقعاً طلوع فجر کے بعد کھایا پیا تھا تو قضا واجب ہوگی۔ میت کے قضا روزوں کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا وغیرہ دینا کافی ہے، اور اس صورت میں بڑے بیٹے پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہوگی، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ 750 گرام گندم یا آٹا دینے کے بجائے بڑا بیٹا روزے رکھے۔ البتہ یہ احتیاط مستحب ہے، اگر نہیں بھی رکھتا فقط جو ہے وہ 750 گرام گندم یا آٹا دیتا ہے تب بھی کافی ہے۔ بڑے بیٹے کو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ عذر شرعی کی وجہ سے باپ سے روزے فوت ہوئے ہیں تو اس پر باپ کے روزے قضا کرنا واجب نہیں۔ موت کے وقت باپ کا یہ اقرار کہ عذر شرعی کی وجہ سے مجھ سے روزے فوت ہوئے ہیں کافی نہیں ہے، اور جب تک بڑے بیٹے کو اطمینان نہ ہو کہ باپ جس چیز کا اقرار کر رہا ہے وہ حقیقت ہے، اس پر باپ کے روزوں کی قضا کرنا واجب نہیں ہوگی۔ یہاں تک تقریباً قضا روزوں کے احکام کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔